امام صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب کہاں کا دور ہے آپ کا؟ یہ نارتھ کی طرف کرنے کا خیال ہے. یہ مکسر نے مقرر کیا ہے وہ مسجد کمیٹی کے لیے کہ وہ وصولی کا سامان فرمایا تھا وہ تقسیم کی گئی ہے. ہم یقولون 14 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله والله إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. آگے تلاوت ہو چکی ہے نا کافی ہیں؟ ہاں تو جب تک اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. جب وہ جگہ آئے گی یاد کرا دینا. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے افترا کر لیا ہے، جھوٹ گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو کہہ دے کہ ایسی 10 گھڑی ہوئی آیتیں لا کے تو دکھاؤ اگر تمہیں طاقت ہے. مفتریات ودو، وہاں ودو لفظ بھول گیا تھا بتانا. مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ایسی 10 گھڑی ہوئی آیتیں لا کے تو دکھاؤ. ودعوا، اور بلاؤ، من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو تم میں طاقت ہے بلانے کی انہیں اپنی مدد پہ بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم نے ایک آیت بھی فرمایا ہے، کوئی ایک آیت بھی ایسی لا کے دکھاؤ. کہیں ایک سے زائد کا ذکر ہے، 3 کا بھی ذکر ملتا ہے یا نہیں؟ ایک سورت کا بھی ہے، ایک سورت 10 کا اور ایک سورت کا. تو 3 مختلف مقامات پر مختلف تعداد بتائی گئی ہے سورتوں کی، یا سورت یا آیت یا 10 آیات. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ جی غور کیا ہے یہ اہل تفسیر کیا کہتے ہیں اس مضمون پر کہ 3 مختلف ایک ہی مضمون سے تعلق میں 3 مختلف چیلنج کیوں ہیں؟ کہیں 1 کا، کہیں 10 کا، کہیں پوری صورت کا. عموماً تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 صورتوں کا کہا، پھر 1 کا کہا، پھر 1 آیت کا کہا. لیکن کون کہتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں تفسیروں والے عموماً. ہاں، مگر یہ ترتیب ثابت ہے کہ پہلے وہ نازل ہوئی تھی پھر وہ بالکل ثابت نہیں، بلکہ شاید برعکس ثابت ہو. اس لیے یہ بحث نہیں ہے. جس جگہ بھی آیت کا ذکر ہے اس کے ساتھ اس کے قرب و جوار میں کوئی ایسی عظیم الشان آیت موجود ہے جس کا اکیلے کا بنانا بھی ناممکن ہے. بعض پیشگوئیوں سے تعلق رکھنے والی آیات ہو سکتی ہیں، یا ماضی کے ایسے حالات روشنی ڈالنے والی جن کا دنیا کو علم نہ ہو. کوئی
اعجازی چیلنج ہو اس میں، تو وہ آیت کوئی خاص پیش نظر ہے جس کی وجہ سے ایک آیت کا حوالہ دیا گیا، اور 10 آیات جو ہیں وہ اسی صورت کی 10 آیات مراد ہیں۔ اس صورت میں جو آیات ہیں ان کی بناوٹ، ان کا مضمون ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے ان کو گھڑ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان آیات پر غور جو اسی صورت میں ہے کر کے، تو وہ کون سی آیات ہیں جو ایک نمایاں اعجاز رکھتی ہیں، جن کے اندر ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس طرح چاہیں وہ کر لیں، وہ بن نہیں سکتی بات۔ میرے نزدیک جو بعد میں آنے والی آیات ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، یعنی قبل ہی کتاب موسیٰ والی، وہ ایک ایسا مضمون ہے جس سے کوئی مفتری گھڑ سکتا ہی نہیں اپنی طرف سے۔ اسے اپنا دعویٰ کرنا پڑے گا کہ میں ہوں۔ جب وہ افتراء کرے گا اللہ پر، 10 آیتیں جو گھڑے گا اپنی، تو ان 10 آیات میں تو ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتاب موسیٰ نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ وہ کتاب موسیٰ سے حوالے کہاں سے نکالے گا اپنے متعلق؟ پھر یتلو ہو شاہد و منہو سے کا مضمون کیسے پیدا کرے گا؟ اور پھر آگے پیچھے جو اور بھی غیر معمولی شان ہے اس مضمون کے تعلق میں جو ظاہری بحث چل رہی ہے، یہ وہ آیات ہیں میرے نزدیک جن کو پیش نظر رکھ کے 10 کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور بعض جگہ پوری صورت ہے وہ ایسا اعجاز رکھتی ہے کہ اس کو کوئی دوسرا شخص بیان کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شان میں جہاں مثلا خدا کی تخلیق ہے، آئندہ کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں موجود ہیں، شکلیں تو بنا لیتے ہیں لوگ، لیکن ان شکلوں میں مضمون نہیں بھر سکتے۔ یہ ہے اصل چیلنج۔ صرف یہ مراد نہیں ہے کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایسا تم کلام نہیں کر سکتے۔ لوگ 100 پیش کر دیتے ہیں، پھر تو آپس کا جھگڑا ہی ہوا، ان کی بات سچی ہے ہماری سچی۔ اسی مضمون کو نہ سمجھ کر بعض جاہلوں نے اس زمانے میں بھی قرآن بنانے کی کوشش کی اور ظاہری نقل ماری ہوئی ہے۔ جس طرح مٹی کا مادو بنا کے کوئی آدمی کہہ دے کہ دیکھو میں نے بھی انسان بنا لیا، تو انسان بنانا شکل کے لحاظ سے نہیں ہے، انسان بنانا ان اندرونی صفات کے لحاظ سے ہے جس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم صرف ظاہری شکل کی خوبصورتی کا دعویٰ نہیں رکھتا، بلکہ دراصل بنیادی حسن جو اس کے اندر ہے اور صنعت ہے، وہ اعجاز ہے اس کا۔ ورنہ کلام کے لحاظ سے کئی لکھنے والے کہتے ہیں ہم، بعض مستشرقین نے کہا ہمیں تو اس میں کچھ بھی مزہ نہیں آتا، بعضوں نے کہا آتا ہے۔ لیکن اعجاز کیسا ہوا جب وہ کوئی کہہ دے کہ نہیں، قطعی طور پر 100% ثابت نہ کیا جا سکے، لیکن جب مضمون میں اترتے ہیں تو جھوٹ بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور 10 آیات اس لیے بھی ہیں ضروری کہ اس سے آگے جا کر جو آگے آیتیں آئیں گی، ان سے آگے جا کر پھر خدا کی پکڑ کا سوال بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر بناؤ گے تو پکڑ سے بھی بچ کے پھر دکھانا، کیونکہ ان آیات میں صرف دعویٰ اور اس کے دلائل ہی بیان نہیں ہوئے، آخر میں فرمایا پھر وہ کون ظالم ہے جو یہ کرے اور پھر خدا اس کو نہ پکڑے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ سارا مضمون 10 آیات تک پھیلا ہوا ہے، کہیں ایک ہی آیت اکیلی ایسی ہے جو ناممکن ہے بنانا، کہیں پوری صورت کا مضمون ہے جو مضمون کے لحاظ سے چیلنج دے رہا ہے، نہ کہ صرف سند کے لحاظ سے۔ سور ہے اس آیت میں، اچھا یہاں آیات نہیں 10 سور ہیں، معاف کرنا۔ تو کیا اس لحاظ سے یہ اس صورت سے آگے تک 10 لی جا سکتی ہیں؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ ہی، یہ جو صورت ہے یہاں وہ تاریخی مضمون شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اگر میں آیت سمجھ کے کر رہا تھا ترجمہ، اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا۔ یہ جو تمام صورتیں ہیں یہ مرکزی، یہ گزشتہ تاریخ کو دہرا کر، انبیاء کی تاریخ بتا کر اس تاریخ کے حوالے سے بتا رہی ہیں یہ صورتیں
کہ جھوٹوں کا یہ انجام ہوا، انکار کرنے والوں کا یہ انجام ہوا، اب بھی یہی ہوگا، آئندہ بھی یہی ہوگا۔ یہ جو مضمون ہے، یہ اگر اس قسم کی شکلوں پر جا کر ظاہری مماثلت کے ساتھ کوئی کلام بنا بھی لے تو یہ مضمون کیسے بیچ میں بھر سکے گا؟ پھر انہی صورتوں میں ان کے مدفن کا ذکر ہے، کہاں کہاں وہ دفن ہوئی ہیں، یہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بس 10 سور مراد ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ صورت بھی آتا ہے اور آیت بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں جو سمجھ رہا تھا کہ ان 10 آیتوں میں مضمون ہے، یہ غلط بات نکلی۔ ان 10 آیات میں تو ہے ہی وہ مضمون، وہ تو نظر آ جائے گا صاف، لیکن یہاں دوسرا مضمون ہے۔ یہاں یہ صورتیں ہیں جو ایک خاص مضمون رکھتی ہیں، تاریخی شواہد پیش کر رہی ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور سنت اللہ کے غیر مبدل طریق پر روشنی ڈال رہی ہیں، پھر وہ صورتیں ہوں گی۔ پہلے 10 ہی صورتیں ہوئی ہیں قرآن مجید۔ کیا؟ اچھا یہ مگر ہاں یہ بھی دلچسپ بات ہے، مگر نزول کے وقت تو یہ ترتیب نہیں تھی۔ دونوں باتیں ممکن ہیں، یہ بھی ایک اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے کہ یہ 11ویں صورت میں کہا گیا 10 صورتیں نکال کے دکھاؤ، اور یہ تو پھر بہت ہی خطرناک چیلنج ہو جائے گا۔ وہ سارے مضامین جو سورہ فاتحہ، بقرہ وغیرہ وغیرہ میں چلتے ہیں، ان کا بنا دینا تو بالکل ناممکن ہے۔ مگر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شکل کے اوپر نہیں، چیلنج جو ہے وہ سیرت پر ہے، نہ کہ صورت پر۔ صورت کے لحاظ سے بھی حیرت انگیز عظیم کلام ہے جو دلوں پہ رعب ڈال دیتا ہے، مگر دشمن کئی قسم کے اپنے کوئی شیکسپیئر پیش کر دیتا ہے، کوئی اور لکھنے والا پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی زبان تحریر کی گئی ہے۔ تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی بات تحریر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن صرف ظاہری صورت میں، اس میں جان نہیں پڑ سکتی۔ اور قرآن کریم کے کلام میں جان ہے، روح ہے، مضمون ہے، اس لیے ایک زندہ وجود کے طور پر قرآن اس کو پیش کرتا ہے۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے افترا گھڑ لیا، جھوٹ گھڑ لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تو کہہ دے پھر ایسی 10 صورتیں مفتریات جو گھڑی گئی ہوں لا کے تو دکھاؤ۔ وَدُّوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر پکارو مدد کے لیے جہاں تک تمہیں طاقت ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو بلا لو ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ لازماً یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا اور کوئی جاننے والا نہیں، وَلَا الہ معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم مسلمان یعنی فرمانبردار ہو جاؤ گے یا ہونے والے ہو؟ یہاں فَاعْلَمُوا کے بعد جو یہ فرمایا انزل بعلم اللہ ہے، اس کا پہلی صورتوں کے عنوان سے بھی تعلق ہے، الف لام میم۔ اس لیے اگر یہ مضمون لیا جائے 10 صورتیں تو اس میں یہ شامل ہو جائے گی، سورہ فاتحہ نہیں ہوگی، وہ تو سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر سورہ بقرہ سے شروع کریں گے اور اس صورت کو شامل کر لیں گے جو 11ویں ہے، مگر الف لام والی دعوے کی جو صورتیں ہیں ان کا عنوان بقرہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں دہرایا گیا ہے الف لام کو، را کو زائد کیا گیا ہے، مگر ان اللہ عالم والا جو مضمون ہے وہ اس میں موجود ہے۔ سمجھیں؟ ہم ترجمہ جو کہتے ہیں ان اللہ اور ارا، مگر ارا اور عالموں کے ہم معنی ہیں باتیں، دراصل جو علم میں رویت رکھتا ہے وہ بھی علم اور شاید ایک پہلو سے زیادہ قطعی ہے۔ ایک ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، ایک ہے میں ہوں اللہ جو دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میری نظر میں ہے۔ تو علم
وہ سماعی بھی ہو سکتا ہے اور رویت سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا علم رویت والا علم ہے، یعنی ہر چیز کا وہ شاہد ہے جو اس کے سامنے ہے۔ بس پھر یہ معنی بن جائیں گے کہ اگر وہ لا کے نہیں دکھا سکتے تو پھر جان لو کہ خدا کا یہ دعویٰ درست ہے کہ علم اللہ کے مطابق یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اور 10 صورتوں میں تو اتنے بے شمار علوم ہیں کہ ان علوم کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے، اور ان جیسے علوم بنا کے دکھا دینا یہ ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے ساری دنیا کو کہا گیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، پھر بھی تم نہیں بنا سکو گے۔ فعلمو، اب ایک اور بات یہ، پہلے تو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات فرمائی گئی ہے، لعلک تارکم بعض ما یوحی، پھر ہم یقولون افترا ہو، اسے اس نے جھوٹ بنا لیا ہے، مگر فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اب فرما دیا گیا ہے۔ اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک یہ چیلنج جاری رہے گا، کسی ایک زمانے کے حوالے سے چیلنج نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ماننے والوں، اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، یعنی آئندہ قیامت تک نہیں دے سکیں گے، تو پھر تمہیں لازماً قرآن کریم کی صداقت پر کامل یقین ہونا رہنا چاہیے، یہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ من کھانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی چاہے اور اس کی سجدھج پسند کرے، زینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کی محنتوں، ان کی کوششوں کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیں گے اور پورا پورا دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے علم سے اتاری گئی هل انتم مسلمون، اس کے بعد ان انکار کرنے والوں کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں کہ خدا تعالیٰ جو جہنم کی بات کرتا ہے تو کسی ناانصافی کی وجہ سے نہیں کرتا، جو وعید دیتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو دنیا کی زندگی چاہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ جتنی محنتیں کریں گے دنیا میں، ان کا بھرپور بدلہ ان کو دیا جائے گا، لیکن چاہتے ہی دنیا ہے تو خدا آخرت کیسے دے دے گا اب ان کو؟ الذین، وہ جو ہے نا حسب الذین کفروا، اس کے بعد ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام تر کوششیں دنیا طلبی میں خرچ ہو چکی ہوں، ان کوششوں کا اگر خدا نے بدلہ نہ دیا ہو تو پھر الزام ہو سکتا ہے کہ ہم سے ناانصافی کی گئی ہے۔ چاہتے ہی تم دنیا تھے، تم نے سارا زور لگا لیا، دنیا تمہیں اتنی دی کہ کبھی کسی کو اس سے پہلے نہیں دی گئی۔ آخرت تمہیں پسند نہیں تھی، اس لیے آخرت تمہیں نہیں ملے گی، اور لقاء کا انکار کر بیٹھے تھے، اس لیے لقاء کے انکار کے نتیجے میں خدا تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو یہ زینت ہے دنیا کی، اور اسی زینت کا ذکر سورہ کہف میں بھی ملتا ہے کہ یہ دنیا کی جو زینت ہے یہ ایک دن مٹا دی جائے گی۔ بس یہ زینت تو ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ زینت نہیں رہے گی۔ حیات دنیا میں اپنی ذات میں ہی ایک محدود عرصہ پایا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور حیات دنیا سے اگر قومی زندگی بھی لی جائے تو وہ بھی ہمیشہ کی نہیں ہوا کرتی، اور بالآخر یہ زینتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو سورہ کہف میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کو غیر معمولی طور پر دنیا عطا ہوگی، کہ پھر وہ زینت اٹھ جائے گی اور چٹیل میدان رہ جائے گی وہ دنیا جو ان کے ذریعے بہت خوبصورت بنا دی گئی تھی۔
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس دنیا میں وہ باطل ہو گیا. ما کانوا یعملون، وہ باطل ما کانوا یعملون، حبط الگ ہے، باطل الگ ہے. وہ ضائع ہو گیا، وہ عمل گر گیا، جاتا رہا. ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ دنیا میں دنیا کی کمائی مٹی ہو جاتی ہے دنیا میں، وہ آگے جانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. بس وہ اعمال تو ضائع ہو گئے جو انہوں نے دنیا طلبی کے لیے کیے تھے، ان کا بدلہ ان کو مل گیا، لیکن کوئی باقی رہنے والی چیز ایسی نہیں جو اگلی دنیا میں منتقل ہو سکے. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو عمل کیا کرتے تھے وہ تھے ہی باطل، ان میں سچائی نہیں تھی. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اب یہ آیت ہے جو کافی توجہ طلب اور ضمائر کے لحاظ سے بڑی مشکل ہے، اس لیے اس کے مختلف پہلوؤں پر میں ٹھہر ٹھہر کے روشنی ڈالوں گا. یہاں ہرگز ترجمہ کافی نہیں ہو سکتا، یعنی سادہ ترجمہ ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کسی کو. یہ آئے گی تو ایک ترجمہ کرنے والے کے اپنے خیالات کی سمجھ آ جائے گی جو وہ سمجھا ہے، حالانکہ اور بہت سے پہلو ہیں جو اسی آیت سے نکل سکتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ 2-3 بار کرنا پڑے گا، اس پہلو سے اس پہلو سے. افمن کان علی بینۃ، یہ تو لازماً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مراد ہیں. بس وہ شخص جو بینہ پر قائم ہو. بینہ کیا ہے؟ قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے. وہ یتلو ہو شاہد من ہو. یتلو کا کیا مطلب ہے اور شاہد کون سا ہے، یہ بحث ہے اب جو آگے مضمون کو کسی حد تک پیچیدہ بنا رہی ہے. مگر مضمون پیچیدہ نہیں بلکہ مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے، اس لیے اس پر غور کرنے کے لیے زیادہ ضرورت پڑے گی، کیونکہ کئی امکانات کھل جاتے ہیں. طلاق کا مطلب ہے پیچھے آنا، ایک یہ مطلب بھی ہے. طلاق کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہے، اور ان معنوں میں گواہی دینا بھی ہے. بس شاہد جو بعد میں آنے والا ہو وہ معنی بھی اس سے نکل سکتے ہیں. اور وہ شاہد جو یتلو ہو شاہدن، اس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی بینہ کی، یہ معنی بھی بن جاتے ہیں. وہ یتلو ہو شاہد من ہو، محمد رسول اللہ کا جو گواہ ہے وہ بینہ کی تلاوت کرتا ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی. اور جو بھی ایمان کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی صداقت کا گواہ بنتا چلا جاتا ہے. یعنی بینہ کی تلاوت کرنا اور اس سے واقف ہونا ہی گواہی کا حقدار بنا دیتا ہے، گواہی کی صفات پیدا کر دیتا ہے. اور یہاں من ہو کی ضمیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی. پھر دوبارہ شاہد من ہو، جو اس کتاب کی تلاوت کرے گا وہ محمد رسول اللہ کا شاہد بنتا چلا جائے گا. اگر قرآن کی طرف ضمیر پھیریں شاہد من ہو تو مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے گواہ اس کتاب میں سے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جوں جوں آپ تلاوت کریں گے آپ کو کثرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ نظر آئیں گے، جو قرآن کی صداقت کے بھی گواہ ٹھہریں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بھی گواہ ٹھہریں گے. اور ایک معنی وہ ہے جو باقی مفسرین نے نہیں چھیڑا، میں اس کو اصرار کرتا ہوں ہمیشہ، کہ شاہد ان سے مراد بعد میں آنے والا بھی ہے. یہاں یہاں 2 معنی ہیں. ایک اس زمانے سے تعلق رکھنے والا جو اس زمانے کے لوگوں پر گواہ بن جائے گا، ایک بعد میں آنے والے زمانے سے تعلق رکھنے والا جو آئندہ زمانے کے منکرین اور کفار اور اہل کتاب کے لیے محمد رسول اللہ کے حق میں عظیم گواہ کے طور پر آئے گا.
یہ شاہد جو ہے ان معنوں میں یہ وہی ہے جس کا یوم موعود کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد و مشہود۔ اس موعود زمانے کی میں کو گواہ ٹھہراتا ہوں جب شاہد اور مشہود ہوں گے، نظر آئیں گے۔ محمد رسول اللہ تو مشہود ہیں، تو اس موعود زمانے میں جب کہ مشہود کا گواہی دینے والا شاہد پیدا ہو جائے گا، اور اسی لیے مسیح موعود کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آئندہ زمانے میں آنے والے محمد رسول اللہ کے غلام کامل کا ذکر اس آیت میں بڑا وضاحت سے ملتا ہے بطور شاہد کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ فرمایا اس کے آنے کا۔ اس لیے یوم موعود قرآن کا اور یوم موعود رسول اللہ کے بیان کا، یہ دونوں وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جس مسیح کا وعدہ فرمایا کہ وہ آخرین میں آئے گا، قرآن نے بھی فرمایا ہے آنے والے کا ایک کہ وہ آخرین میں آئے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ اسے یوم موعود قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی آمد کے وعدے فرمائے اور مہدی کی آمد کے وعدے فرمائے۔ تو یوم موعود وہ زمانہ ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ اس زمانے میں مشہود کا شاہد پیدا ہو جائے گا اور وہ موعود شاہد ہوگا۔ اس لیے میں اس کا معنی یہ بھی لیتا ہوں یتلو ہو شاہدن، بعد میں آنے والا، اس کی پیروی میں آنے والا۔ تلاہو کا ایک مطلب ہے اس کی مطابقت کرنے والا، اس کے قدموں پر کے نشان پر چلنے والا، کامل طور پر اس کا متبع، جو زمانے کے لحاظ سے بھی بعد میں آئے گا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ بس وہ جس کا ایک شاہد بعد میں آنے والا ہو، اور اس مضمون کو من قبل ہی کتاب موسیٰ تقویت دے رہا ہے کہ وہ تو دو گواہوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایک گواہ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک گواہ گزر چکا ہے، اور اس کتاب کے اندر سے گواہ اٹھ رہے ہیں، یعنی زمانہ حال بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کا انکار کیسے ممکن ہے؟ ان سارے معانی کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، وہ امام تھی اور رحمت تھی۔ جب کتاب موسیٰ کا ذکر ہوا تو لازم ہے کہ اب خصوصیت سے اہل کتاب مخاطب ہو گئے ہیں، اور مشرکین بالعموم اب اس خطاب میں نہیں ہیں۔ ان کے متعلق کثرت سے خطاب موجود ہیں، مگر یہاں تخصیص ہو جاتی ہے، چیلنج جن کو دیا جا رہا ہے ان کی، کہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کتاب موسیٰ کو امام و رحمہ مانتے ہیں۔ بس اس کے بعد جو آیا اولئک یؤمنون بہ، میرے نزدیک اہل کتاب ہی کی طرف یہاں اشارہ ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بیچ کے ٹکڑے نے مفسرین کو، پہلوں کو اور موجودہ کو بھی ایک مشکل میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہے کہ اولئک کا، جن کے متعلق فرمایا گیا ہے؟ ایک اکیلے کا ذکر ہے فمن کانا، اور یتلوہ شاہد منہ میں ایک شاہد کا ذکر ملتا ہے، اور کتاب موسیٰ کوئی فرد نہیں ہے، کتاب موسیٰ کوئی ذی شعور انسان تو نہیں ہے، اور جس پہلے شخص کا ذکر ہے اس کے متعلق بے ہی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس پر اپنے اوپر ایمان لاتا ہے۔ یومنون بہ میں ہی کی ضمیر اسی کی طرف اگر جائے گی تو خود نکل جائے گا اس میں سے، تو اولئک کون رہے؟ اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں تو زبردستی کر جاتے ہیں، مگر اگر وہ معنی لیے جائیں جو میں نے لیے ہیں شاہد کے، کہ اس کتاب کو پڑھنے والے گواہ بنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اولئک کی ضمیر مومنوں کی طرف جا سکتی ہے، ورنہ نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ اکیلا معنی نہیں ہے، دوسرے بھی پہلو ہیں، دوسرے بھی معنی ہیں، اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ضمیر اہل کتاب کی طرف تو نہیں جا رہی، اور اگلی آیت بتا رہی ہے کہ قطعی واضح امکان ہے کہ اس
آیت کی ضمیر اولائے کا اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ اہل کتاب کتاب موسیٰ کو تو مان رہے ہیں، کتاب موسیٰ کو ماننے کے بعد محمد رسول اللہ کے انکار کا ان کو کوئی حق نہیں رہتا۔ جب یہ تسلیم ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ کتاب موسیٰ امام اور رحمت تھی، اور اس من قبل ہی میں اس کی گواہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ کی گواہی میں ایک ایسی کتاب موجود ہے اس سے پہلے جو قطعی طور پر ان لوگوں کو تسلیم ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور پہلے سارے مومنوں کا ذکر نہیں، سب کافروں کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں وہ مخصوص کافروں کا گروہ ہے جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اس کتاب کو تو مانتے ہیں، اس کے قطعی نتائج کو نہیں مانتے۔ وَمَن یکفر بہ، بس یہ ان میں سے جو شخص محمد رسول اللہ کا انکار کرے گا، من الاحزاب، یہ گروہ جو ہیں جو اہل کتاب سے وابستہ احزاب ہیں، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس ضمن میں مجھے تلاش تھی پتہ کریں کہ اس سے پہلے کسی کی توجہ اس طرف گئی ہے کہ نہیں، تو ایک بڑی دلچسپ حدیث ملی ہے جبیر بن سعید کی، سعید بن جبیر کی۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہو سکتی جس کی جڑ قرآن میں نہ ہو، جو بات میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مزید حوالہ اس کی حق میں بھی مل گیا۔ ناممکن ہے کوئی حدیث ہو جس کی جڑ قرآن میں نہ ہو۔ بس وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ محمد رسول اللہ کے انکار کرنے والے اہل کتاب جہنم میں جائیں گے جن تک پیغام پہنچا ہو اور نہ مانا ہو، تو مجھے تلاش تھی کہ قرآن میں تلاش کروں کہاں یہ ذکر ہے، تو اس آیت نے میری وہ گرہ کھول دی، اولئک یؤمنون ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے قطعی طور پر اہل کتاب ہی مراد ہیں احزاب سے، اور نار ان کا وعدہ ہے۔ دلیل یہ بنی ہے اس میں کہ کتاب موسیٰ کا انکار کر دیں، پھر اس انکار کی ایک کوئی نہ کوئی وجہ ان کے پاس رہ جائے گی، ان کے نزدیک کوئی گواہ آیا ہی نہیں، مگر کتاب موسیٰ کو قطعی طور پر مان لیں اور پھر محمد رسول اللہ کا انکار کر دیں، اب یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ اتنا بڑا تضاد ہے ان کے اندر کہ کتاب موسیٰ کو مان کر اس کی پیشگوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، واضح پیشگوئیاں موجود ہیں، ان سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں یا زبردستی دوسروں پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں ضرور کوئی گواہ اٹھتا ہوگا اور ان کو بتاتا ہوگا کہ یہ لگتا تو یہی ہے کہ یہ اسی رسول کے متعلق ہیں، بس حجت ان کے اپنے نفس کی طرف سے ان پر تمام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا یہ معنی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں، اگرچہ عام معنی سے ہٹ کر ہے مگر میرے نزدیک پوری طرح مطمئن کرنے والا ہے۔ بس اولئک یؤمنون بہ میں اگر مومن اس زمانے کے مومنوں کا ذکر ہو تو پھر شاہد کے معنی یہ لینے ہوں گے کہ وہ ہر وہ شخص جو یتلو ہو، جو بینہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا حق کے حق میں شاہد بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یا بصورت دیگر کتاب موسیٰ امام و رحمہ تھی، اس پر تو اولئک یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ایمان لے آتے ہیں، مگر ومن یکفر بہ من الاحزاب، ان احزاب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، جو محمد رسول اللہ کا بھی انکار کرے گا فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس اس بارے میں ایک ادنا بھی شک نہ کر، انہ الحق من ربہ، من ربک، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
میں جو آیات 10 کہہ رہا تھا اس میں یہ بات میں نے بیان کی تھی، مگر یہ ساری صورت جو ہے وہ اور پچھلی بھی صورتیں ملا لی جائیں پھر تو ایک ایسی مستحکم بات بن جاتی ہے کہ ناممکن میرے نزدیک تو ہر صورت ہی دراصل یہ صورتیں کی جو مثال آئی ہے اس میں ہر صورت ہی ہے دراصل. یہ ان کو جو عقلیں کند ہو گئی تھیں چونکہ اس لیے 10 گواہ کھڑے کر دیے گئے. اور نامر واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی صورت کوئی بھی پکڑ لیں وہ قرآن کریم کی صداقت پر اپنے مضمون کے اعتبار سے ایسی گواہ بن جاتی ہے کہ اس کی مثال لانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اولئک یعرضون علی ربہم من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا. تم کہتے ہو اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے. ایک دلیل اس جھوٹ کے خلاف یہ ہے کہ باتیں اتنی عظیم الشان ہیں اور اتنی معقول مدلل اور تاریخ انسانی اور تاریخ مذہب میں پیوستہ کہ جھوٹ گھڑنے والا یہ ساری باتیں کیسے گھڑ گیا. اس نے گزشتہ قومیں بنا دی تھیں، ان کے وہ انجام بنا دیے تھے، ان کے رستے معین کیے کہاں کہاں موجود ہیں. یعنی حد ہو گئی ہے پاگل پن کی کہ ایسے شخص پر تم جھوٹ کا الزام لگا رہے ہو جو ایسی علم کی بات کرتا ہے جو خدا کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. بس ایسا علم محمد رسول اللہ کو نصیب ہو جانا جو دنیا کے کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا اور جو خدا کے سوا انسان کو ویسے ہی نصیب نہیں ہو سکتا، یہ گواہی ہے کہ تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا ایسا کلام. دوسرا انجام دیکھو اس رسول کا کیا انجام ہوا. اگر ضد پہ ہو کہ نہیں افطرا ہے تو پھر اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا جو خدا پر افطرا کرے. اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسی عجیب دلیل قائم کی گئی ہے. یہ صرف آخرت کی بات نہیں، اس دنیا کی بات بھی ہے. یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، یعنی خدا تعالیٰ ان سے ایسا سلوک کرے گا کہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، ان کے اوپر بھی گواہ ہوں گے. جس طرح محمد رسول اللہ کی صداقت کے گواہ ہیں، ایسے شخص کے اوپر کئی گواہ کھڑے ہو جائیں گے جو جھوٹ گھڑ رہا ہو اللہ پر، اور وہ یہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم. وہ اشہاد یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے. دوسرا جو عمومی معنی یعنی دونوں درست ہیں میرے نزدیک، وہ مرنے کے بعد کی بات ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا. مگر اگر مرنے کے بعد ہوگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ زمانے میں شہادت کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کو اول معنی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اول معنی سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے. جیسا کہ دوسری جگہ اس مضمون کو کھولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کارروائی کرتا ہے. اخذہ بالیمین والی جو آیت ہے وہ اور دوسری آیات بتا رہی ہیں. بس محمد رسول اللہ کے خلاف تو ایسی کارروائی نہیں ہوئی، اور جن کے خلاف کارروائی کرتا ہے ان کے اوپر دوسرے گواہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جھوٹے نکلے، ان کے یہ دعوے غلط نکلے، وہ دعوے غلط نکلے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور یاد رکھو کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظالمین پر. بس جس شخص کے دعوے کے بعد خدا کی طرف سے تائیدی شہادتیں بڑھتی چلی جائیں اور ایک شاہد نہ رہے بلکہ اشہاد بن جائیں اس کے حق میں، یعنی ہر گواہ نیا سے نیا اٹھتا چلا جائے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور وہ شخص جس کے زمانہ گزرنے کے ساتھ اس کے خلاف گواہیاں اور بھی زیادہ اکٹھی ہوتی چلی جائیں اور بڑھتی چلی جائیں، وہ سچا نہیں ہو سکتا. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین. ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور ایسے لوگ جو خدا پر جھوٹ گھڑنے والے ہیں ان کی صفات یہ مزید بیان فرمائیں، یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، کہ حقیقت میں وہ اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو نہیں لے جاتے
بلکہ اس راہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس میں کجی پیدا ہو جائے، اور عملاً لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب بہائیت ہے، اس نے بہاءاللہ نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر کے راہ کا انجام وہی کر دیا، یہاں تک کہ عبادت کے متعلق بھی کہا کہ جہاں میں ہوں اس طرف منہ کرو۔ اول تو کسی کو کیا پتہ کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن اگر وہ ٹوائلٹ میں بھی ہو تو اس طرف منہ کرو، جس حرکت میں ہو دن اور رات کی خفیہ حرکت میں اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرو۔ تو یہ جو گواہ ہیں یہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دن بدن اس کی تکذیب پر گواہ بنتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے مذہب والے ہمیشہ خدا کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ اب مونیز ہیں، مون کا بھی یہی حال ہے، خدا کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلاتا ہے کہ میں ہی ہوں وہ سب کچھ، اور اس کی تفصیل میں اس پر جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے کافی ریسرچ کی ہے، وہ حوالے اکٹھے کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مونی خدا سے زیادہ عقل والا اور سمجھ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ او ہو مجھے اللہ پہ بڑا رحم آتا ہے بیچارے پر کہ اس نے یہ غلطی کر دی، میں اب فکر نہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو، کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اس کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس قسم کے جاہل لوگ ایسے ہیں جن کی ذات ان کے کلام میں سے ان کے خلاف گواہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بس اشہاد سے دوسرے گواہ بھی مراد ہیں، اور ان کی اپنی ذات اور ان کے کلام میں سے نئے سے نئے گواہ ان کے خلاف گواہی دینے والے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ خدا کی طرف نہیں بلاتے بلکہ خدا کی طرف جانے کی راہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور مقاصد ان کے دوسرے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، انبیاء کی دعوت کے مقابلے پر ان کی دعوت اتنی نمایاں طور پر الگ ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل بھی اگر ذرا صفائی سے نظر ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ تعلیمات کا فرق اور تعلیمات کے انداز کا فرق صداقت اور کذب میں تفریق کرنے والا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ آخرت کے منکر سب ہوتے ہیں یہ نہیں، یہ بحث طلب بات ہے۔ بعض دعوے دار خدا پر جھوٹ بولتے ہیں لیکن آخرت کا بظاہر انکار نہیں کرتے، مگر ان کی بدعمالی اور بے خوفی بتاتی ہے کہ اگر ان کو ذرا بھی آخرت کا خوف ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، ورنہ خدا پر جھوٹ بولا جا ہی نہیں سکتا۔ ان معنوں میں ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کی تعلیم میں لکھا ہوا ہے کہ آخرت کوئی نہیں، وہ خود آخرت کے منکر ہیں، ورنہ ان کو ضرورت نہ ہوتی کہ جس خدا کے سامنے پیش ہونا ہے بہرحال اس کے خلاف کھلے کھلے جھوٹے دعوی کریں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، ایک اور ان کی علامت یہ بیان فرما دی گئی کہ یہ زمین پر غالب آ ہی نہیں سکتے۔ معجزین فی الارض یعنی ایک غالب مذہب کے طور پر یہ جھوٹے خدا پر جھوٹ بولنے والے کبھی دنیا میں غالب نہیں آئیں گے۔ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ جھوٹ منسوب کرنے والوں کے فرقے یا جو کچھ بھی وہ جماعتیں چھوڑ جاتے ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں یہاں تک کہ غالب آ جائیں۔ یہ ناممکن ہے، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں۔ ہاں کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی شہرت حاصل کر کے پھر گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی طاقت جاتی رہتی ہے، ان کی روب داب کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور امر واقع ہے کہ خدا کو تو وہ چھوڑ بیٹھے ہیں، خدا کے سوا ان کا مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ چونکہ خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، جو بھی خدا کے سوا جس ولی بنتا ہے وہ ان کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ خدا کے مقابل پر کسی کو
سرپرست بننے دوست بننے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا یا بڑھا دیا جاتا ہے، ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، اور ان کو پھر نہ سننے کی طاقت رہتی ہے نہ دیکھنے کی طاقت رہتی ہے، یعنی صحیح استنباط کرنے کی صلاحیتیں ہی موقوف ہو جاتی ہیں۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص جو خدا پر کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہیں بیک وقت۔ ایسی پاگل والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایمان لانے والے کس دماغ کے ہوں گے۔ وہ سائیں بابا نکلایا کہیں سے کوئی اور خدائی کا دعوے دار ہو گیا، پاگلوں کی طرح چمٹے بجاتے ہوئے ان کے ساتھ ہوتے، ان پر پیسے پھینکتے۔ تو اتنے پاگل لوگ ہیں کہ ان کا نقشہ قرآن نے کھینچ کر ظاہر فرما دیا ہے کہ ان کو دیکھنا، دیکھتے دیکھتے ان کی ہوائیں نکل جائیں گی، یہ زمین پہ غالب آ ہی نہیں سکتے، چند دن کی شہرتیں حاصل کرتے ہیں پھر مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باتیں ایسی پاگلوں والی کرتے ہیں کہ نہ ان کو گویا دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، بہت نقصان کا سودا کیا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہے گا، ان کے حق میں کسی کام نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن خصوصیت سے جس کا وہ انکار کرتے ہیں، اس دن وہ دیکھ لیں گے کہ ان کی جھوٹ گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ آخرت میں یقیناً وہ اخسر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہے خسرو، جس کا فاعل ہوگا خاسر، اسم فاعل خسر سے، اور آخرت میں اخسر ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کے گھاٹے تو رہ ہی جائیں گے ان کے کھاتے میں، ان کی ناکام زندگیاں بھی تو گھاٹے کی زندگیاں ہیں، مگر سب سے بڑا گھاٹے والا وہ ہے جو آخرت کے دن گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ تو اولئک هم الاخسرون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ من اظلم ممن افترا میں یہی مضمون ہے کہ جو خدا پر افترا کرنے والا اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، جو سب سے زیادہ ظالم ہے وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں بھی ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، واخبتوا الی ربہم اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، باغات والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے شروع ہو گیا؟ اچھا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو گروہوں کی مثال، یعنی اس گروہ کی جس کا ابھی ذکر چلا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور اس سے پہلے جو گروہ گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے فریقین کالاعمی والاصم، کہ ایک گروہ تو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو۔ میری بہرے کے ساتھ گونگا اصم میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بکمن کہنا پڑے گا، لیکن جو بہرا ہو گونگا ہوتا ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہرا گونگا بھی ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کچھ نکلائے ہیں، اس لیے شاید اب کم کا ذکر قرآن نے ساتھ ساتھ کر دیا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا ہے کہ بہرے بھی ہیں اور بولنے بھی لیتے ہیں، وہ ہونٹ دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ مشینوں کے ذریعے وہ آوازیں کچھ نکالنے لگ جاتے ہیں، مگر در حقیقت اس سے پہلے تو جتنے بھی بہرے ہوتے تھے وہ لازماً گونگے بھی ہوتے تھے، کیونکہ سنے بغیر کوئی انسان کلام سیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں اس کے اندر گونگے کو شامل کر رہا تھا، لیکن جو علماء ہیں انہوں نے ذرا سا سر ہلایا کہ نہیں، اس کے لیے بکمن ضروری ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ
اگر اس کے معنی گونگے بھی کیے جائیں تو ہر زمانے پر اطلاق نہیں پائیں گے، اس زمانے پر تو نہیں پورے اطلاق پاتے، تو بہرے ہی کافی ہے، اندھے بھی ہوں اور بہرے بھی ہوں، اور اس سے زیادہ کیا مصیبت پڑی ہے۔ اور ایک اور بات، اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو تو اس زمانے میں بھی بولنا نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ جو کچھ وہ بولنا سیکھتے ہیں وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس لیے وہ میری بات پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئی ہے کہ اس میں گونگا ہونے کا مضمون داخل ہو گیا ہے۔ بس دو فریق جو اندھے بھی ہوں اور بہرے بھی ہوں لازماً گونگے بھی ہوں گے بریکٹ میں، والبصیر والسمیع، اور وہ جو دیکھنے والے بھی ہیں یا سننے والے ہیں، یعنی واحد میں صیغہ استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک گروہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے، کیا تم غور نہیں کرو گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ دو الگ الگ مثالیں ناممکن ہیں کہ ایک دوسرے سے کسی قسم کا اشتباہ رکھتی ہوں اور تم ان مثالوں میں تمیز نہ کر سکتے ہو۔ اب فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اچھا یہاں سے ہاں، تو یہ پھر اگلی دفعہ تلاوت بھی کریں گے اور حضرت یونس والا حوالہ دے دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اچھی ترکیب کی ہے ہم نے، ورنہ اگر تلاوت ہوتی تو ترجمے کا وقت نہیں رہنا تھا۔ میں نے آپ سے زبانی بتایا تھا کہ جہاں تک مجھے علم ہے، میں نے سنا ہوا ہے یا کہیں پڑھا ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت یونس نے قوم کو پیغام دیا تھا تو ان کے قوم کے لوگ اس طرح باہر میدان میں نکل گئے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی لے گئے، جانوروں کو بھی لے گئے اور ان سے دودھ چھڑوا دیے، اور بہت بڑا کوہرام مچا۔ بین ہی اسی طرح بائبل میں نہیں ملا، یرمیہ میں ہے وہ پیشگوئی، جو کتاب ہے ان کی حضرت یونس والی، یونا میں تھی، لیکن اس میں ملا نہیں تفصیل۔ یہ تو ہے کہ بہت کوہرام تھا، دعائیں مانگی گئیں، مگر وہ میں نے جو تفصیل بیان کی تھی ملی نہیں، مگر پڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے پھر روا بھیجا تھا کہ مجھے بتائیں دیکھ کر کہ یہ کہاں سے ملی ہے ہمیں، اور ہم نے حضرت مسلم موعود سے بھی سنا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنے خطبات میں اسی قسم کا ذکر کیا تھا، تو حوالہ چاہیے۔ اب انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ بھیجا ہے جس کی بنا امام سیوطی کی تفسیر در منصور اور سورہ انبیاء ہے، اور ایک اور حوالہ بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام اسی مضمون پر پیش فرماتے ہیں، اور وہ ہے مسیح علیہ السلام پر جو یہ الزام لگایا گیا کہ آپ کی پیشگوئی جھوٹی نکلی، جس طرح آپ نے فرمایا تھا بین ہی اس طرح وہ شخص عذاب میں مبتلا نہیں ہوا، جیسا کہ وہ عبداللہ آتھم کے متعلق لوگوں نے اعتراض کیا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں تو دلائل بڑے واضح ہیں، اس پیشگوئی کے اندر موجود ہیں۔ پچھلی دفعہ لقاء مع العرب میں نے تفصیل سے اس پیشگی کو بیان کیا، اس کے اندر جو شرائط تھیں کھول کر بتائیں، اور کھول دیا کہ کس طرح 100% وہ پیشگوئی پوری ہوئی اور لمبے عرصے تک کئی طریق پر پوری ہوئی۔ اس لیے جہاں نہ پورے ہونے کا الزام ہے اس کو تو احمدی کو بڑی جرأت کے ساتھ خود دکھانا چاہیے لوگوں کو کہ عظیم الشان نشانات میں سے عبداللہ آتھم کا نشان بھی ہے، مگر وہاں میں نے ضمناً یہ بھی ذکر کیا تھا اور وہاں بھی یہ حوالہ نہیں دیا تھا، تو اب وہ حوالہ پڑھ کے سنانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے اس نے کہا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی، سو اس کا دندان شکن جواب ذیل میں لکھتا ہوں جو سیوطی نے زیر آیت وَإِنَّ یونسا یہ لکھی ہے۔ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، یعنی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ حدیث لکھی ہے کہ خدا نے یونس نبی کو ایک بستی کی طرف مبعوث کیا، پس انہوں نے دعوت کو نہ مانا اور رک گئے،
سو جب کہ انہوں نے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ نے یونس کی طرف وہی بھیجی کہ میں فلاں دن میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ سو یونس نے اس قوم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ کو تم پر عذاب نازل ہوگا، اور ان میں سے نکل گیا۔ پس جب کہ وہ رات آئی جس کی صبح کو عذاب نازل ہونا تھا، سو قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، سو وہ ڈر گئے اور اپنی بستی سے ایک وسیع میدان میں نکل آئے جو انہی کی زمین کی حدود میں تھا، اور ہر یک جانور کو اس کے بچے سے علیحدہ کر دیا۔ یعنی رحیم خدا کی رجوع دلانے کے لیے یہ حیلہ سازی کی، جو شیر خوار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے تھے ان کی ماؤں سے علیحدہ پھینک دیا، اور اس مفارقت سے ایک قیامت کا شور اس میدان میں برپا ہوا۔ ماؤں کو ان کے شیر خوار بچوں کو جنگل میں دور ڈالنے سے سخت رقت طاری ہوئی، اور اس پر بچوں نے بھی اپنی پیاری ماؤں سے علیحدہ ہو کر اور اپنے تئیں اکیلے پا کر دردناک شور مچایا، اور اس کارروائی کے کرتے ہی سب لوگوں کے دل درد سے بھر گئے، اور نعرے مار مار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کیا اور اس سے معافی چاہی۔ تب رحیم خدا نے، جس کی رحمت سبقت دے گئی ہے، یہ حال زار ان کا دیکھ کر ان کو معاف کر دیا۔ اور ادھر حضرت یونس عذاب کے منتظر تھے اور دیکھتے تھے کہ آج اس بستی میں اور اس کے لوگوں کی کیا اس بستی اور اس کے لوگوں کی کیا خبر آتی ہے، یہاں تک کہ ایک راہگزر مسافر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بستی کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی کی کہ اپنی زمین کے ایک وسیع میدان میں نکل آئے اور ہر یک بچہ کو اس کی ماں سے الگ کر دیا۔ پھر اس دردناک حالت میں ان سب کے نعرے بلند ہوئے اور تضرع کی اور رجوع کیا، سو خدا تعالیٰ نے ان کی تضرع کو قبول کیا اور عذاب میں تاخیر ڈال دی۔ بس یونس نے ان باتوں کو سن کر کہا کہ جب کہ حال ایسا ہوا، یعنی جب کہ ان کی توبہ منظور ہو گئی اور عذاب ٹل گیا، تو میں کذاب کہلا کر ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سو تکذیب سے ڈر کر اس ملک سے نکل گیا۔ یہ ہے جو اصل حوالہ ہے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 120 تا 24، اور جو ابن جریر کا حوالہ ہے ابن ابی حاتم اور ابن جریر کا، سیوطی نے زیر آیت ان یونس لکھا ہے، تو امام سیوطی کی تفسیر میں زیر آیت ان یونسا آپ دیکھیں تو وہاں اس کا حوالہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تو وقت ختم نہیں ہوا ابھی، پھر اور سوال کرنا تو کر لیں۔ کیوں جی کوئی ہے تو جی آفتاب صاحب ایسے موقع پر آپ کام آ جا کرتے ہیں، 2 منٹ باقی ہیں ابھی۔ ہاں جس وقت وہ حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے ہیں، کہاں سے؟ وہ جب مچھلی کے پیٹ وغیرہ سے نکل کر، ہاں تو پھر قوم نے انہیں تسلیم واپس آئے کر تھے لیا۔ وہ؟ جی واپس آئے تھے؟ وہ لازم واپس آئے ہوں گے، کس کا پتہ چلا؟ نبی تھے، کیونکہ وہ نبی تھے، اب خدا تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ضرور بھیجا ہوگا انہیں۔ نہیں، جس نے اپنی تکذیب کے ڈر سے قوم کو چھوڑ دیا جی اور جس پر خدا تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس بات پر پسند نہیں فرمایا، جی وہ پھر واپس نہیں گئے، وہ پھر دوسرے کنارے چلے گئے تھے ملک کے، اور مغربی کنارے وہ ساحل پر بیٹھ کے پھر وہ اپنی نبوت کرتے رہے۔ بائبل میں اس کی تفصیل موجود ہے، اس میں اس کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ اس قوم میں واپس نہیں گئے، سمجھیں؟ اس لیے یہ وہ ہجرت ہے جس کی واپسی نہیں ہوئی، اور ہجرت کی واپسی کے جو تقاضے تھے ان میں کمی رہ گئی تھی، سمجھیں؟ جی خدا نے بخش تو دیا، معاف فرما دیا، ابتلا جو آیا وہی سزا بن گئی، جتنی بھی خدا پسند فرماتا ہے اپنے پیاروں کو تکلیف میں ڈالنا، اتنا تو ان کو تکلیف میں ڈال دیا۔ پھر اس تکلیف کی حالت میں جو استغفار بلند ہوا، جو توبہ کی، اس کو قبول فرما لیا اور بخش دیا، لیکن پھر واپس نہیں بھیجا وہاں، سمجھ گئے؟ ٹھیک، واپس کیوں نہیں بھیجا؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد نہیں رہا، یعنی یہ کہے بغیر میں بات بیان کر چکا ہوں۔ یونس کی قوم کی نجات کو
قرآن کریم اخروی نجات کا حقدار قرار نہیں دیتا، فرماتا ہے اس دنیا کی زندگی میں اس وقت کا وویلا قبول کر لیا گیا، تو اگر حضرت یونس واپس چلے جاتے تو پھر وہ مارے جاتے، کیونکہ ان کو اسی حال میں دیکھتے۔ تو وہ خدا سے ڈر کے مارے، ایمان کے نتیجے میں نہیں، بلکہ وہ مستربانہ دعائیں تھیں اور پکار تھی، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا اور اجل مسمى تک ان کو اسی حالت میں رکھا۔ یہ تھا اگر حقیقی ایمان لائے ہوتے تو ضرور حضرت یونس کو واپس بھیجا جاتا، بس وہ حقیقی ایمان نہیں لائے تھے۔ بس پہلے مضمون کو پیش نظر رکھ لیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا قوم کو جبکہ جانا چاہیے تھا، اس وجہ سے مقدر ہو گیا، یا یہ دوسرے مضمون کو رکھ لیں جو اس سے بھی زیادہ قوی ہے کہ حضرت یونس اگر واپس جاتے تو اس قوم کو اس حالت میں نہ دیکھتے جو مومنوں کی حالت ہے، کیونکہ سچا ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو بخشا نہیں گیا، ڈر کے مارے گریہ وزاری کرنے کے نتیجے میں وقتی طور پر عذاب ٹالا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ نہ مانتے، دوہرا ابتلا کہ نہیں بھی مانا پھر بھی بخشے گئے، بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے، اور وہ قوم جو نبی کے دوبارہ آنے کے باوجود پھر ایمان نہ لاتی، دوبارہ آزمائی جاتی اور پھر وہ ضرور ہلاک کر دیے جاتے۔ سمجھ گئے ہیں؟ واضح ہوگی بات؟ چلیں اب وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم۔